الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد پہلے سنا چکا ہوں لیکن دوبارہ سنا دیتا ہوں، کوئی ہے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شیخ سعدی نے رحم اللہ نے فرمایا، جس نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی تو وہ اس خود سے پاس ہو گیا جس سے اہل فواحش وابستہ ہوتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، جس نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی وہ اس خبز سے پاک ہو گیا جس سے اہل فواحش وابستہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اس کے اعمال پاک ہو گیا۔ اس ناپاک چیز کے ترک کرنے کی وجہ سے جس کی طرح نفس حریص ہوا کرتا ہے بدل رہی ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کے لیے کوئی برائی چھوڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عوض عطا فرمائے گا۔ پہلی نظر معاف، دوسری نظر پر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہر عذر کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ یہ سب امانت ہے، ہاتھ اور پیر، آنکھ، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہی سے اپنی نافرمانیوں سے بچائے۔ اللہ کی نعمت ہاتھ ہے، نہیں پکڑ سکتا، آنکھ ہے، کان ہے، سب نعمتیں ہیں، سب اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے طاعت کو انجام دیا جائے، نہ کہ معصیت میں۔ ہمارے بزرگان دین اخیر تک اس کے فکر میں رہے، بد نظری سے بچتے تھے، بد سمعی سے بچتے تھے، یہاں تک کہ ان کی موت ہو گئی۔ میں نے خدا رد کرے گا، بہت احتیاط، بہت احتیاط۔ شیخ سعدی نے فرمایا، جس نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی وہ اس خوب سے پاک ہوا ہے جس سے فواحش وابستہ ہوتا ہے، جس سے اہل فواحش وابستہ ہوتا ہے، اور اس کے اعمال پاک ہو گئے اس محرم کے ترک کی وجہ سے جس کی طرح نفس حریص ہوا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے لیے کوئی برائی چھوڑے گا، زبان کی برائی ہے، کان کی ہے، آنکھ کی ہے، سب اعضاء اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، نہ کہ نافرمانی کے لیے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو میں رہا ہوں حضرت کے ساتھ، کتنا ڈرتے تھے، صغائر سے بھی بچتے، اخبار کبھی منگاتے تھے، بس ان میں فوٹو لے لیتے، یا نہ رکھو، تصویر اخبار والے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ سڑکی پر ہے مکان حضرت کا، دروازہ آواز آنے لگتی تھی تو بند کراتے تھے، گانے بجانے کی آواز آتی رہتی ہے، وہاں زیادہ اور ہوتی تھی۔ بڑے افسوس سے کہتے تھے اب گناہوں سے کیسے بچا جائے، اب گھر میں بیٹھے ہیں اور آواز آ رہی ہے گانے بجانے کی، آتی بھی آئے گی، بارہ جائے تو ابھی آئے گی۔ سب سے بڑی چیز شیخ سعدی نے فرمایا، جس نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی تو اس خبز سے پاک ہو گیا ہے جس سے اہل فواحش وابستہ ہوتا ہے، اور اس کے اعمال پاک ہے، اور اس کے اعمال پاک ہو گئے اس محرم کے ترک کی وجہ سے جس کی طرح نفس حریص ہوا کرتا ہے۔
جو شخص اللہ عز و جل کے لیے کوئی برائی چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عوض عطا فرمائے گا۔ ہمارے حکیم محمد اختر صاحب اللہ بہت بیان کرتے ہیں چیزوں کو، نظر کو روک لینا بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بیان فرماتے ہیں۔ جس سے اہل فائز اور اس کے اعمال پاک اور اس شخص کے اعمال پاک ہو گئے جو محرم کے ترک کی وجہ سے جس کی طرح نفس حریص ہو دعوت دیتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے لیے کوئی برائی چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسے بہتر عوض عطا فرمائیں گے۔ ہاتھ ہے، امانت رکھی ہوئی ہے، اس میں سے اگر کچھ لے لے تبھی پتہ نہ چلے گا جس سے رکھا ہے۔ جب بھی اپنے ہاتھ کو روکنا ہے، طبیعت کو روکنا بہت بڑی بات ہے۔ معاملہ سب معیشت تو مسجد ہو جائے گی ہے، رکھی ہوئی چیز ہے اندر سے اندر، وہ آدمی نہیں ہے جس کا ہے، آپ امین ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر نازر سمجھ کر کے اس گناہ کو ترک کرنا، ہاتھ نہ بڑھانا، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ کیا کچھ اللہ دے گی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس حرام چیز سے پاک ہو گیا جس کی طرف نفس حریص ہوا تھا، بہت بڑا کمال ہے۔ اور جو شخص اللہ عز و جل کے لیے کوئی برائی چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عوض عطا فرمائے گا، لذت عطا فرمائے گا۔ لکھا ہوا کہ جسے ایک نظر ڈالا ہے، دوسری نظر اس لیے ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، اس کو طاعت میں لذت عطا فرمائے گا۔ بہت اسی وجہ سے من حسن اسلام المرء ترک مالا یعنی کتنی عمدہ بات ہے۔ اسی وجہ سے من حسن اسلام المرء ترک مالا، آدمی کے حسن اسلام سے بات اس لیے یہ بات ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کر دیں۔ فضول کلام، لایانی میں فضول کلام اور فضول نظر دونوں شریک ہیں، فضول نظر بھی اور فضول کلام دونوں قابل ترک ہے۔ اللہ قال ابن القیم واکثر المعاصی انما تولدها من فضول الكلام والنظر وهما اوسع مداخل الشیطان۔ ابن قیم نے کہا کہ اکثر معاصی فضول کلام سے اور فضول نظر سے ہوتا ہے۔ معاصی گناہ من فضول کلام و نظر بھی فضول، کلام بھی فضول، اس سے وہ معاصی وجود میں آتے ہیں۔ وہما اوسع من مداخل شیطان، شیطان کے مداخل ہے اسے گناہ آتے ہیں، تمہاری نظر سے بھی اس سے زیادہ گناہ آتے ہیں۔ اللہ کی بات، چشم بندو لب بندو گوش بند، محسوس ہے، چشم بندو لب بندو گوش بند، گند بینی نور حق برمن بخند، چشم بندو لب بندو۔ قال ابن القیم واکثر المعاصی تولد من فضول الكلام والنظر وہما اوسع مداخل الشیطان، شیطان کی ذات سے اس سے زیادہ وسیع ہے۔ فإن الجانة مع لا يمنعان ولا يسامان، اس وجہ سے یہ دونوں آنکھیں کلام اور نظر
یہ تھکتے نہیں، نہ آنکھ تھکتی نہ زبان تھکتی، بہت بہت حضرت کہتا ہوں نہ رہی ہم لوگ واقعہ بھی ہوتا تھا. علامہ ابن قیم نے فرمایا اکثر معاشی حضور کلام نظر سے، اکثر معاشی حضور کلام اور حضور نظر سے وجود میں آتے ہیں. اللہ ہم سب کے اور یہ دونوں شیطان کے لیے داخل ہونے کے سب سے کشادہ راستے ہیں. ہمارے حکیم محمد اختر صاحب فرماتے تھے، بہت ہی مرحوم سب تو ممبئی میں ساحل پر جاتی تھی، وہاں چوپاتی ہوئے ہیں تو سمندر کی لہریں آتی ہیں اور ادھر بہترین عمارتیں ہیں، تو وہاں کچھ کنارے پر پتھر وغیرہ چٹان وغیرہ بہت سی رکھی ہوئی ہے. کہتے دیکھو لہریں آ رہی ہیں، لیکن اس سے ٹکر کھا کے آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ بلڈنگ محفوظ رہے گی. اگر یہ چٹان نہ رہے تو بلڈنگوں تک پانی پہنچ جائے گا. تو قریب جا کے دیکھیے تھے. اسی طریقے سے یہ آنکھ وغیرہ ہے، یہ کیا ہے روگ ہے. اگر آنکھ نے گناہ کو پرکھ لیا تو دل محفوظ رہے گا. اگر وہ شیطان نہ رہے تو فوراً پانی بلڈنگ میں پہنچے گا. وہ جا کے دیکھیے ہم تو جاتے وہی یاد بھی آئے گا. اگر وہ نہ رہے درمیان میں سمندر ادھر بلڈنگ ہے 25 کہاں گئی، یہ پتھر نہ رہے تو براہ راست پانی وہاں تک پہنچ جائے گا. ہم نے ممبئی میں رہے بھی، اگر تم نے روک لیا ہے یہ چٹان اگر نہ ہوتی تو یہ بلڈنگوں تک پانی پہنچ جاتے. اسی طریقے سے تمہاری آنکھ جو ہے یہ چٹان ہے. اگر گناہ کو آنکھ سے واپس کر دیا تو دل محفوظ رہے گا، اور نہیں تو یہ چیز یہی نہیں رہے گی، دل تک پہنچے گی، دل کو خراب ڈھا دے گی تعمیر. وہاں جانے کے بعد خوب سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ اکثر المعاشی طول ہمیں فضول کلام و نظر وہما اوسع میں مداخل شیطان، شیطان کے جو راستے ہیں اس سے زیادہ کشادے اس کے اندر راستے ہیں. وہی نجارت ولا املان، اس وجہ سے یہ دونوں جا رہے ہیں، آنکھ اور زبان ایسے جا رہے ہیں تھکتے نہیں، نہ دیکھنے سے نہ بولنے سے. اللہ میں بھی قیم. اب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تصوف کے ملک نہیں ہے، یہ نہیں لکھ رہے کہ نہیں سب اچھے انداز سے لکھ رہے ہیں. قال ابن القیم وہ اکثر المعاصی انما توردها من فضول کلام و نظر وہما اوسع مداخل الشیطان وان جارحة لا یمنعان ولا یسامان. یہ دونوں معاصی کو نافذ کرنے والے ہیں اور یہ تھکتے نہیں. سوچ اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو. اکثر معاصی میں فضول کلام و نظر وہما اوسع مداخل الشیطان، شیطان کے مداخل کے سب سے وسیع آنکھ ہے. وہ نظر آنکھ اور زبان جا رہے تو اس وجہ سے دونوں عضو تھکتے نہیں، نہ دیکھنے سے آنکھ تھکتی، نہ زبان بولنے سے تھکتی، بولتی چلی جاتی ہے. قال ابن القیم اکثر و معاشی فضول الکلام و فضول النظر. یہ دونوں شیطان کے لیے داخل ہونے کے سب سے کشادہ راستے ہیں، کیونکہ دونوں جوارے نہ تھکتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں. فضول کلام 10 بج جاتا ہے، 11 12 اچھا 11 بجے 12 بجے 1 بجے ہوتا ہی نہیں. فضول کلام، لڑکے بیٹھتے ہیں، جوان بیٹھتے ہیں، فضول کلام.
کوئی اس کا مصرف نہیں سوائے فضول یاد کر کے اللہ محفوظ ہے اکثر و معمول. اور یہ دونوں شیطان کے لیے مداخل ہونے کے سبب سے کشادہ لاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں جوارے نہ تھکتے ہیں اور نہ اتاتے ہیں، لہذا بندے کے لیے مناسب ہے، لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ آخر اور چوکنا رہے اور بار بار سنتا رہے، غور سے سنتا رہے، ارادہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کو نجات دیتے مشکل نہیں، لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکنا رہے اور اللہ عز و جل سے صبر و نجات کا سوال کرے. اللہ عز و جل اللہ عز و جل سے صبر و نجات کرے. اللہ آپ ہی محفوظ رکھیے. توبہ استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے. جو کام کرنے کا ہے بچنے کا ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، کبھی مطمئن نہ ہو. نفس کا مال سخت ہے، نفس کا مال بہت سخت ہے. غافل ہوا نہیں کہ اسے اس لیے ڈسا نہیں ہے نا. بہت اچھا شعر ہے سامنے کھا جاتا. لہذا بندے کے لیے مناسب ہے وہ عاقل اور چوکنا رہے اور اللہ عز و جل سے صبر و نجات کا سوال کرتا رہے، مطمئن نہ ہو. اندری رحمی خراشوں میں تلاش، اندری رحمی خراشوں میں تلاش تا دم آخر دم فارغ و باش ہے کہ نہیں. اندری بہت مشہور شعر، یہ بہت ہم لوگ رٹے ہوئے. اندری رحمی خراشوں میں تلاش تا دم آخر دم فارغ و باش. حضرت کبھی اخبار منگاتے تھے، کوئی خاص چیز ہوئی کبھی منگا لے، فوراً دیکھا یہ حادثہ ہوا یہ ہوا، اس کو لے جاؤ، جہاں رہے گا تو گناہ ہی ہوگا. تاکہ یہ اخبار بھی رہنے نہ پائے ہمارے کمرے میں. فوراً حفاظت میں. ہمارے حکیم محمد افضل صاحب تو بہت ان چیزوں پر گفتگو فرماتے تھے، کلام کرتے تھے اور عملی طور سے مجاہدہ رہے بھی دیکھ رہے دنوں تک رہے. لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکنا رہے. ذرا سا غفلت ہوتی ہے آدمی کی اٹیچی غائب ہو جاتی ہے. ایک سب آئے یہاں اٹیچی سب بھر کر کے اسی سب رکھا، کسی سے بات کرنے لگے اٹیچی غائب. کہا اٹیچی غائب حضرت تھے اس وقت. غفلت تھوڑی تو ہوئی ہوگی، وہ تھے وہاں کھڑے لیکن کسی سے بات کرنے لگے اٹیچی غائب. تو دین کی امانت اس سے بڑھ کے اللہ ہم سب لوگوں کو اس حفاظت کی فکر پیدا کر رہے ہیں. اللہ مدد کرنے والا ہے. لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکنا رہے اور اللہ عز و جل کے صبر و نجات، اللہ عز و جل سے صبر و نجات کا سوال کرتا رہے اور ان تمام طریقوں کو ختم کرنے کا سوال کرے جو نفس کو ضیاع وہ فجور تو پہنچانے والے ہیں. غافل نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے. سب کو سمجھنا، جوان بوڑھے سب کے لیے ہے بچہ. پر بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے اور اس کے ضائع ہونے میں دین دنیا و آخرت کا خسارہ ہے. اس کے ضائع ہونے میں دنیا و آخرت، خاص طور پہ اس زمانے میں جس میں کتنے لوگوں کو بارش کی طرح آ رہے ہیں. اس میں شبہات اور شہوات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. عقائد کے اعتبار سے بھی اطمینان نہیں. اعضاء کے بھی معاشی ہیں اور دل کم تو نہیں نا، وہ بھی تو واقعی کرتا ہے.
اس میں شبہات اور شہوات کے دروازے کھلے ہیں، نت نئے ذرائع ابلاغ اور شائع اور خراب پیغاموں کے ذریعے یہاں تک کہ یہ چیزیں بہتوں کو غوائب کی طرف لے جا چکی ہیں، گمراہی کی طرف، ان کو ہدایت سے ہٹا دیا ہے۔ دعا کریں نسأل اللہ العافیہ، ہم عافیت کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ لکھے یہ بات لکھا، چھٹا کالا لکھے ہم اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتے ہیں، بہتوں کو غوائب کی طرف لے جا چکے ہیں اور ان کو ہدایت سے ہٹا دیا ہے۔ نسأل اللہ تعالی عافیت، اللہ ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عشر و قواعد کی کتابیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان قواعد پر، ان باتوں پر چلنے کی، ان کے تعلیم کے مطابق رہنے کی، چلنے کی، چلانے کی سب توفیق فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی، اپنے مریدین کو بھی، شاگردوں کو بھی ذمہ داری، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، مسئول ہے۔ تم سے طلبہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک چرواہا محافظ ہے، اور اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان بچوں کو کس پر چھوڑا، بیوی بچوں کو کہاں کہاں لے گئے، تم نے کیسے کیسے برباد کیا ہے، سب پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اپنے لیے بھی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ تعلیمات نبویہ جو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو نجات کا راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اور خوشنودی سے مشرف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، خوشنودی سے مشرف فرمائے تاکہ مواخذہ اخروی سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، صغائر سے بھی اور کبائر سے بھی۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔